السلام علیکم۔ خبروں سے آگے وائس آف امریکہ کا پروگرام اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، سری نگر میں پولیس گھر گھر جا کر لوگوں کے کوائف معلوم کر رہی ہے۔ ان کو ایک فارم دیا گیا ہے جس میں بڑے باریک بینی سے سوالات کیے گئے ہیں جن سے عام لوگوں میں خدشات اور تشویش پیدا ہو رہی ہے کہ ایسے پیچیدہ اور ذاتی سوالات کیوں کیے جا رہے ہیں اور کیا یہ ان کی رازداری کو افشا کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ایسا انہی کے مفاد اور حفاظت کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ اصل صورتحال کیا ہے؟ سری نگر میں ہمارے نمائندے یوسف جمیل نے مختلف الخیال لوگوں سے بات کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے، آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ایک مقامی شخص نے بتایا کہ 2 ہفتے قبل مقامی تھانے سے ایک ٹیم گھر میں داخل ہوئی۔ انہوں نے ایک رجسٹر میں میرے اور دیگر افراد خانہ کے نام، عمر، پیشہ اور آدھار کارڈ، شناختی کارڈ کے نمبر اور دیگر تفصیلات لکھی۔ اس کے ساتھ ہی میرا موبائل فون نمبر اور ہم سب کے باقی کوائف درج کر لیے۔ میرے پاس گاڑیوں کی تعداد اور ان کے نمبر پوچھے اور جاتے جاتے ہمارے گھر کی تصویر بھی کھینچ لی۔ سری نگر کے شہری مدثر میر، ان کا نام تبدیل کیا گیا ہے، انہوں نے وائس آف امریکہ کو یہ تفصیلات بتاتے ہوئے بھی اضافہ کیا کہ انہیں مقامی مسجد کی انتظامیہ نے پولیس کی طرف سے جاری کیا گیا ایک سروے فارم دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے پر کر کے 1 ہفتے کے اندر مقامی تھانے میں جمع کرانا ہوگا۔ بھارت کی طرح جموں و کشمیر میں بھی باقاعدہ مردم شماری شروع نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ملک کی سطح پر ہونے والی مردم شماری میں اتنی باریک بینی سے تفصیلات جمع کی جاتی ہیں۔ لیکن پولیس کی شروع کی گئی مردم شماری میں کئی باتیں مختلف ہیں۔ اس کے دوران پولیس اور فوج کے اہلکار گھر کے تمام افراد کی تصویریں جمع کرنے، موبائل فون نمبر پوچھنے کے علاوہ عسکریت پسندوں کے ساتھ روابط کے بارے میں بھی سوالات کر رہے ہیں۔ اتنی تفصیلی اسکریننگ کی وجہ سے عام شہریوں میں خدشات پائے جاتے ہیں، جبکہ حزب اختلاف کی جماعتیں بھی تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ پولیس کے دیے گئے فارم میں کنبے کے ہر فرد کے نام، عمر، پیشے اور دیگر کوائف درج کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے سوالات بھی شامل کیے گئے ہیں کہ آیا خاندان کا کوئی فرد عسکریت پسندوں کے ساتھ رابطے میں رہا ہے یا نہیں، وہ سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے ساتھ ہوئے کسی مقابلے یا انکاؤنٹر میں کسی طرح ملوث تو نہیں رہا ہے۔ خاندان کے ہر فرد کے غیر ملکی سفر کی تفصیلات بھی فارم میں درج کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اگر خاندان کا کوئی فرد بیرون ملک مقیم ہے تو یہ بتانا بھی لازم ہے کہ وہ وہاں کس مقصد کے تحت قیام پذیر ہے۔ گھر میں CCTV لگا ہوا ہے تو اس کا اندراج بھی فارم میں ضروری ہے۔ مدثر میر کا کہنا ہے کہ مجھے اس فارم نے فکر میں ڈال دیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے اپنے گھرانے کی خواتین کی تصویریں اور موبائل فون نمبر پولیس کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے یا نہیں، کیونکہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا رہی کہ ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ اپوزیشن نے بھی اس تفتیشی مردم شماری پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن جماعت نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے پولیس کی مردم شماری کو مسخرہ خیز اور ذلت آمیز قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پولیس ایسا کس قانون یا اختیار کے تحت کر رہی ہے۔ پولیس کے اس عمل نے عام لوگوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ ایک اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی قیادت میں قائم جموں و کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے پولیس کے سروے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ عام کشمیریوں کے موروثی حقوق اور شناخت پر براہ راست وار ہے۔ سابق ممبر اسمبلی اور بھارت کی مارکسسٹ کمیونسٹ پارٹی کے مقامی لیڈر محمد یوسف تاریگامی کا کہنا ہے کہ بے خبر شہری اسے ریاست کی طرف سے ان پر اپنی گرفت مضبوط تر کرنے کی ایک اور کوشش سمجھ رہے ہیں۔ حکومت کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ ان کے خدشات کو دور کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کے ذاتی کوائف اس کی مرضی کے بغیر جبراً حاصل کیے جاتے ہیں تو یہ اس کی رازداری کی کھلی خلاف ورزی ہے اور بھارت کا آئین و قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تجزیہ کار ڈاکٹر ارون کمار کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگوں کو پولیس یا فوج کی طرف سے ہونے والے سینسس کے درمیان فراہم کردہ نجی انفارمیشن کے غلط ہاتھوں میں جانے کے بارے میں خدشات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر متعلقہ حکام
اپنے کام میں مخلص ہیں تو انہیں ایسا میکینزم اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگوں کے خدشات کا ازالہ ہو۔ پولیس کا موقف ہے کہ پولیس حکام عام لوگوں میں پائے جانے والے خدشات کو بے بنیاد اور حزب اختلاف کی نکتہ چینی کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں۔ ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم ایسا کئی برسوں سے کرتے چلے آئے ہیں۔ جموں و کشمیر پولیس رولز مینول کے تحت پولیس کو شہریوں کے کوائف جمع کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر سنگین حالات سے گزرا ہے، یہاں اب بھی دہشت گرد سرگرم نظر آ رہے ہیں، لہذا پولیس کے لیے یہ جاننا ناگزیر ہے کہ جس گھرانے کے بارے میں تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں اس کا کوئی فرد علیحدگی پسندوں یا دہشت گردوں سے رابطے میں تو نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ ان کے مفاد میں ہے کیونکہ اس طرح جمع کیا گیا ڈیٹا عام جرائم سے نمٹنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکومت کی حکمت عملی کا ایک اہم جز مسلسل نگرانی کرنا ہے۔ ان کے خیال میں خاص طور پر اگست سن 2019 میں نئی دہلی کی طرف سے ریاست کی آئینی نیم خود مختاری کو منسوخ کرنے اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنانے کے متنازعہ اقدامات کے بعد نگرانی کے نظام کو مزید سخت کیا گیا ہے۔ ناظرین، کیا آپ بھی ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں یہ کارروائی ہو رہی ہے؟ اور کیا آپ کی بھی تشویش اور خدشات یہی ہیں کہ آپ کی ذاتی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں؟ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔